أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلعلک شاید کہ تارکن آپ چھوڑنے والے ہیں بعد ما حصہ اس کا جو یوحا وہی کیا جاتا ہے الیکا تیری طرف وضائقن اور تنگ ہونے لگا ہے بھی اس سے صدروں کا تیرا سینہ ان اس بنا پر کہ یقولو یہ کہتے ہیں لولا کیوں نہ انزلا نازل کیا گیا علیہ اس کے پر کنزن کوئی خزانہ او یا جاء کیوں نہ آیا معو اس کے ساتھ ملکن کوئی فرشتہ انما حقیقت یہ ہے کہ انتا تم ہو نذیر متنبع کرنے والے واللہ اللہ علی کل شیء ہر ایک چیز کے اوپر وکیل کارساز ہے۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے، ان کے بھلے کی بات کرتے تھے، ایک ایسی بات کرتے تھے اسلام کی طرف دعوت دینے کے سلسلے میں کہ جس کو لوگ تسلیم کر لیں تو لوگوں کا بھلا ہوگا، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن اکثر لوگ مخالف ہوتے چلے گئے اور پروپیگنڈے کرتے چلے گئے، مخالفت کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ناجائز مطالبات کا سلسلہ بھی شروع کر دیا اور یہ بھی کہنے لگے کہ اگر یہ حق پیغمبر ہے تو یہ اس کو مالدار ہونا چاہیے تھا، کنزن اس کے پاس خزانہ ہونا چاہیے تھا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا کہ جب یہ نبی لوگوں کے سامنے اپنی بات کو ذکر کر دیتا تو ساتھ فرشتہ بھی ہوتا جو آخر میں اس بات کی تصدیق کر دیتا کہ لوگوں یہ حق پیغمبر ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اس کی بات کو تسلیم کر لو۔ تو جب وہ ناجائز مطالبات کرتے تھے، پروپیگنڈے کرتے تھے، دین کی بات سننے سے تنگ ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضائقم بھی صدروں کا تنگ ہونے لگا ہے اس سے صدروں کا آپ کا سینہ۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلعلک تارکن، کیا آپ چھوڑنے والے ہیں بعد سما اس کا یوحا جو وہی کیا جاتا ہے الیک تیری طرف وضائقن اور تنگ ہونے لگا ہے بھی اس سے صدروں کا تیرا سینہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے ان کو اور کچھ لوگ تنگ ہوتے تھے اور طرح طرح کے ناجائز مطالبات کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اس سے آپ کا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو جو باتیں اللہ کی طرف سے بتلائی جا رہی ہیں آپ ان کو آگے بیان کرتے چلے جائیے۔ اس کا یہ مطلب قطعاً ہرگز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کی کچھ باتوں کو چھوڑنے کا نعوذ باللہ ارادہ کر لیا تھا، بلکہ یہ حقیقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، اور آیت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بنا کے اوپر کہ یہ دین کی بات سننے سے خوف کھاتے ہیں، کیا اس بنا کے اوپر کہ یہ ناجائز مطالبات کرتے ہیں، کیا اس بات کے اوپر کہ حق سننا ان کے لیے ناگوار ہے، آپ حق کو بیان کرنا ہی چھوڑ دیں گے؟ یقیناً آپ نہیں چھوڑیں گے، آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہے، ساری آیات کو پہنچایا ہے، پوری وحی کو پہنچایا ہے۔ در حقیقت اس کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ جو اس وجہ سے حق کو بیان کرنا، بات آیات کو بیان کرنا چھوڑ دیں کہ یہ
اس کے ساتھ میری بڑی محبت ہے، اگر اس کے سامنے میں نے ایسی باتیں کر دیں حق کی، قبر کے سام بچھوؤں کی بات کر لی، قبر کے عذاب کی بات کر لی، دوزخ کے عذاب کی بات کر لی، تو اس کو صدمہ ہو جائے گا، اس کا دل خفا ہو جائے گا، تو چلیں رہنے دیں، اس بات ہی کو نہیں کرتے۔ یا ایسے لوگ کہ جو بیان کر رہے ہیں، سود کے والد سے بیان کر رہے ہیں، لیکن دیکھ لیا کہ سامنے کوئی سودی آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے ڈر کی وجہ سے اس موضوع کے اوپر بات ہی کرنا چھوڑ دیں، موضوع کو تبدیل کر لیں کہ کہیں خفا نہ ہو جائے یا ہمارا مخالف نہ ہو جائے۔ تو ان آیات کے اندر یہ بات بتلا دی گئی ہے کہ لوگوں یہ بات جان رکھو کہ جتنی وہی اللہ تعالیٰ نے نازل کر لی، جتنی آیات نازل کر لی ہیں، جو بھی اسلام ہے، اس کو تو سارے کا سارا حکمت کے ساتھ بیان کر دو، اچھے انداز کے اندر پیار اور محبت کے ساتھ بیان کر دو۔ اب اگر کوئی کسی سودی کے اوپر سود کے مسئلے کی بات اگر بری لگتی ہے تو یہ اس کے ذہن کی خرابی ہوگی، نہ کہ بیان کرنے والے کی۔ اور حقیقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی اللہ کی طرف سے پہنچایا گیا، آپ نے حکمت کے ساتھ پورے اسلام کو لوگوں تک پہنچا دیا اور اللہ کی بات کو لوگوں کے اوپر واضح کر دیا۔ جب حجۃ الوداع کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ لوگوں کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ لوگوں نے پہنچایا، لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو اس آیت کے اندر حقیقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور یہ آپ کو ارشاد فرمایا گیا، انما انت نذیر، آپ متنبہ کرنے والے ہیں۔ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ جبراً آپ نے لوگوں کو خواہ مسلمان ہی کرنا ہے، آپ سے یہ رپورٹ طلب نہیں کی جائے گی کہ فلاں کیوں مسلمان نہیں، فلاں کیوں مسلمان نہیں ہوا۔ آپ کا کام ہے لوگوں کے سامنے بھلا برا سب حکمت کے ساتھ واضح کر دیں۔ اب کس کو ہدایت ملتی ہے، کس کو ہدایت نہیں ملتی ہے، یہ یا کس کو سزا ملے گی، کس کو سزا نہیں ملے گی، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر کارساز ہے۔ محترم سامعین، اس آیت کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے جو سبق ہے وہ یہ کہ ہم نے حق کو بیان کرنا ہے، پورے حق کو بیان کرنا ہے اور حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ سارے کے سارے اسلام کو بیان کرنا ہے اور آیات کو چھپانا نہیں ہے۔ یہ کتمان حق ہو جائے گا اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کے پورے اسلام کو بیان کیا ہے، حکمت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور ہم نے بھی پورے کے پورے اسلام کو، پورے قرآن کو، احادیث کو حکمت کے ساتھ بیان کرنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔